اور ان کے جو بھی دکھ اور درد ہے انہیں سمجھا ہے اور وقت رہتے ان کے اس دکھ درد کو آگے لے کر گئے ہیں اور انہیں کمپنسیٹ کیا ہے. آج وہ پھر سے ایک بار درد پورا کے اس گاؤں میں آئے ہیں آپ سب کو سننے اور آپ سب کا درد سمجھنے. ہمارے لیفٹیننٹ گورنر شری منوہر سنہا جی کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ڈویژنل کمشنر آف کشمیر شری انشول گرگ جی, ڈی آئی جی نارتھ کشمیر شری مقصود الزما جی, ڈپٹی کمشنر کپوارہ شری کانت بالا صاحب جی, ایس ایس پی کپوارہ شری طاہر گیلانی جی موجود ہیں. اس کے علاوہ ٹیم سیو یوتھ سیو فیوچر کی یہاں پر موجود ہے ہمارے چیئر پرسن سیو یوتھ سیو فیوچر وجاہت فاروق بٹ اینڈ زونل ہیڈ سیو یوتھ سیو فیوچر مدثر ڈار. آج کی اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. سیو یوتھ سیو فیوچر نے اس کام میں ایک اہم رول نبھایا ہے اور آپ کا دکھ درد جو ہے اس دروازے تک پہنچایا ہے جہاں آپ کی سنوائی ہوگی. آج آنریبل لیفٹیننٹ گورنر شری منوہر سنہا جی آپ کو سنیں گے. آپ کی جو کہانیاں ہیں جو ایک داستان بن کر رہ گئی تھی آج آپ اسے لفظوں کی شکل دیں گے اور ان کے سامنے پیش کریں گے. سیو یوتھ سیو فیوچر کے بارے میں بتاتی چلوں تو یہ وہ فاؤنڈیشن ہے, وہ آرگنائزیشن ہے جو پچھلے 8 سالوں سے گورنمنٹ کشمیر میں کام کر رہی ہے. سوشل ایشوز یا سوشل ایولز جو بھی ہماری سوسائٹی میں ہمارے سماج میں پنپتے ہیں ان پر ہم نے کام کیا ہے اور اس سماج کو ایک بہتر جگہ بنانے کی پوری کوشش کی ہے. وقت کو زیادہ نہ گواتے ہوئے میں ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ شروع کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ یہاں پہ درد پورا سے بہت ساری فیملیز جڑی ہیں جو آتنکواد سے پیڑت لوگ ہیں. ان کے فیملی ممبرس آتنکواد کی وجہ سے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. نہ صرف وہ اس دنیا سے چلے گئے جو انہوں نے پیچھے فیملی چھوڑی ہے انہوں نے بھی اتنے سالوں تک دکھ اور درد ہی دیکھا ہے. آج وہ اپنا دکھ درد اپنی جو زیادتیاں انہوں نے زندگی میں دیکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے. میں گزارش کروں گی مس روبینہ اوان سے کہ وہ اپنی کہانی جو ہے اسے لفظوں کی شکل دے. السلام علیکم, آداب. میرا نام مبینہ بانو ہے. میرا نام بیٹ مبینہ مان. سر میں اسی گاؤں درد پورہ سے تعلق رکھنے والی ایک یتیم لڑکی گاؤں کو بیواؤں اور یتیموں کا مطلب شہر بھی کہا جاتا ہے. سر میرے باپ کو 1996 میں رات کو ملٹنٹو نے اٹھا کے گھر سے لے گئے کہ 10 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ باہر آئے, ہم آپ کو واپس بھیج دیں. تب میری ماں پیچھے گئی, اسے کہاں لے جا رہے ہو. انہوں نے واپس میرے باپ کو نہیں جانے دیا اندر کہ ہم 10 منٹ کے بعد واپس دے رہے ہیں. لیکن 10 منٹ کیا 2 دن گزر گئے. میری ماں 2 دن تک میرے باپ کو ڈھونڈتی رہی, میرا باپ نہیں ملا. 2 دن بعد جب ہمارے گاؤں والے مویشی چرانے جنگل میں گئے وہاں پہ میرے باپ کی لاش پڑی تھی. پھر ہمارے گھر پہ اطلاع دی گئی میری ماں کو, میری ماں کہیں اور ڈھونڈ رہی تھی. پھر میری ماں وہاں سے لوٹ کے وہاں جنگل میں پہنچی, لوگ بھی پہنچے اور پولیس بھی پہنچی. انہوں نے میرے باپ کو لا کر گھر میں مطلب ڈیڈ باڈی گھر لائی. سر میری ماں اس نے ہمیں مطلب بڑی مشکل سے مزدوری کر کے پالا, پڑھایا لکھایا بھیک مانگ کے. سر 2014 میں مجھے ٹانگ میں مطلب بون کینسر ہوتا ہے جس کے کارن مجھے اپنی ٹانگ کھونی پڑتی ہے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا یا کوئی روزگار نہیں تھا کہ میں مطلب میری ماں میرا علاج کرواتی. ہمارے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے, اسے آپ باہر لے جائیں, اس کے لیے پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے, پیسے کی کوشش کر. لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. اس کے بعد 2020 میں میرا بڑا بھائی جو 30 سال کا تھا گھر سے جاتا ہے مزدوری کرنے سری نگر اس کرشر کی بجری کے کام پہ. اس
دوران کام سے اس کا ہاتھ مشین میں آ کے کٹ جاتا ہے. اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی شبیر احمد امان اس کا نام ہے, وہ 2 سال سے CA پیشنٹ ہے, اسی کینسر کی بیماری بھی مبتلا ہے. میں بھی اسی میں ہوں 10 سال سے. سر ہم ہر ایک لیول پہ گئے, مطلب ہر ایک منسٹرز کے پاس جتنی بھی حکومتیں آئی سب کے پاس گئے, کسی نے ہماری ہیلپ نہیں کی, ہماری مدد نہیں سنی. سر میں یہاں پہ اپنی ماں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور اپنے اس گاؤں پورے کو مطلب کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارا درد سمجھا, ہمارا درد سنا, آپ ہمارے درد کے لیے یہاں آئے. میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اپنی ماں کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اپنی ان سب ماؤں جاؤ پیچھے بیٹھی ہیں ان سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سر یہاں پہ ملٹنسی کے دوران 450 وڈوز ہوئی ہیں, یہاں سے 450 گھر اجڑے ہیں, 450 بیواؤں کی مطلب بچے یتیم ہوئے. سر ہم آپ سے بہت امید لگا کے آئے ہیں, تو اس لیے ہمارا دکھ سمجھتے ہیں, آپ ہمارا دکھ سمجھیں. تو ایک بار پھر شکریہ سر آپ آنے کے لیے, یہاں ویلکم کرتی ہوں میں آپ کے یہاں. تھینک یو روبینہ. سر روبینہ امان کا کیس جو ہے یہ ایک ہیومن ٹریجڈی کا ایک بروٹل سائڈ ہے, کیونکہ ان کے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہو گئی تو ان کی ماں نے انہیں پالا ہے اور تینوں بھائی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں. میں اظہار اکبر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ سامنے آ کے اپنی بات رکھے. Respected Honorable Lieutenant Governor sir, good morning to you. سب سے پہلے بڑا اچھا لگا آپ یہاں پر آئی, اور جہاں تک میری کہانی ہے سر, میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اپنی ماں ظریفہ بیگم کو. 2001 کی بات ہے سر, جب میرے فادر کو مارا گیا. کیونکہ میں تیسری جماعت میں اس وقت پڑھتا تھا, تو یہ میموریز جو ہے یہ تھوڑی فیڈڈ ہے, کم میموریز ہے, کیونکہ اتنی میموریز ہے نہیں. لیکن جس طریقے سے اس کے بعد, کیونکہ وہ اونلی بریڈ ارنر ہماری فیملی میں تھا, اس کے بعد ہمارے گھر میں کل ملا کر 8 لوگ بچے تھے, اور ان ساری کی کفالت جو ہے وہ میری ماں کو کرنی پڑی. اس نے بہت زیادہ محنت کی, اس نے دودھ بیچا, اس نے بہت زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا, اور اس وقت میں ایز M.Com میں نے کیا ہوا ہے. اس نے بہت زیادہ محنت کر کے ہمیں پالا ہے, اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور ہماری یہ داستانیں آپ نے سنی. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ اظہار. آنریبل لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا جی نے نہ صرف داستانیں سنی ہے آج تک, بلکہ ان کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے. میں شامالہ بیگم جی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بات کریں. پتہ اوس مےٚ شےٚ بَچہِ لۄکٕٹۍ کَتھ چھَنہٕ مےٚ ٲس پٲرۍ طوفان سۭتۍ مےٚ کٔر موٚزوٗرۍ دۄہ راتھ مےٚ ٲس پٲرۍ مےٚ گوٚو سٮ۪ٹھاہ مُشکل دۄہ تہِ مۄکلیو تورٕے پاور نۄقصان مگر پٔرۍ پَرنٲوِتھ طوفان سۭتۍ اَڑیو یہِ بہٕ چھُس وۄنۍ شُکُر گُزار یوٚتانۍ تہِ ووت اَسہِ گورنر صٲب ڈی سی صٲب شکریہ کران اتھ منٛز یوٚتانۍ ووت اَسہِ چھُ مُشکِل چھُ مےٚ چھُ واریاہ مُصیبت وٕچھمُت 7 بَچہِ ٲسۍ یِتھے پٲٹھۍ مٔرِتھ یا دیمہِ آسہٕ پتہٕ تہِ لایہَس گۄڈٕ سر ان کی کہانی کو تھوڑا میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں گی.
श्यामाला जी का कहना है कि उनके जो हस्बैंड थे वो खेती करते थे, तो खेती पर वो दिन भर गए, तो वो इनकी स्टोरी मैंने पहले भी इनसे बात की है। तो खेती पर वो जब गए हैं तो मिलिटेंट्स ने आके उन पर गोलियों की बौछार की है, और इस बात की ये खुद आई विटनेस भी है। और 6-7 बच्चे इनके हैं जिनको इन्होंने खुद पाला है, और कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं था इनके पास। तो इनके 6 बच्चे थे और बहुत गरीबी में इन्होंने दिन काटे हैं, लेकिन इन्होंने पढ़ाया है, हिम्मत रखी है मेहनत से, और मजदूरी करके, खुद मजदूरी करके लोगों के घर में जाके काम किया है और उनको पाल पोस के बड़ा किया है। तो आज पहली बार इनके पास ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, और क्योंकि पहली बार इनके पास कोई आया है जो बैठकर इनकी बात सुन रहा है। इसके बाद मैं मुबशिर अहमद ख्वाजा से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बात रखें। मीडिया साइड में ख्वाजा है, जिनकी डेथ 2001 में हो गई थी, जब टैक्टो ने उसको मार दिया था। उस टाइम मैं टोटल 3 साल का था, और मेरी एक बहन है, उस टाइम वो 1.5 साल की थी। उसके बाद फिर ये केस था मेरा 2001 का था। तो 2001 से लेकर आज तक हम दर की ठोकरें खा रहे थे। तो उसके बाद फिर हमें ये कुछ 5 अगस्त को मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब का, जिसने मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये मेरे परिवार के लिए एक उम्मीद है और एक इंसाफ है जो हमें 25 साल के बाद मिला है, और ये सिर्फ एलजी साहब की वजह से मिला है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर